بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک زمانے میں ایک بہت امیر نوجوان تھا اور اس کے والد لال و جواہر کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اپنے حلقے دوست و احباب میں اس کی بات چلتی تھی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انتہائی احسان و محبت سے پیش آتا تھا۔ بدلے میں وہ بے مثال انداز میں اس کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے، نوجوان کے والد کا انتقال ہو گیا اور خاندان بہت غریب ہو گیا۔ چنانچہ نوجوان نے اپنی خوشحالی کے دنوں کے پرانے دوستوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا سب سے پیارا دوست، جس کی وہ تکریم کرتا تھا، جس کے ساتھ اسے بہت پیار تھا، جو کبھی اس کی بات کو نہیں ٹالتا تھا، بہت زیادہ امیر ہو چکا ہے اور بہت زیادہ محلات اور جائیداد کا مالک بن چکا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس اس امید سے گیا تاکہ وہ اسے کسی نوکری پر رکھ لے یا پھر اس کی حالت بہتر کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو خدام نے ان کا استقبال کیا۔ اس نے ان کے گھر کے مالک سے اپنے تعلقات اور ان کے درمیان پرانی محبت کا ذکر کیا۔ خدام گئے اور اپنے مالک کو ان کی جگری دوست کے آنے کی خبر سنائی۔ وہ اٹھ کر پردے کے پیچھے سے ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس کے کپڑے پٹے ہوئے ہیں اور غربت و فقیری اس کے چہرے سے عیاں ہے، لہٰذا اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ امیر دوست کے خادم اسے بتاتے ہیں کہ ہمارا مالک کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتا۔ پس وہ محل سے اس درد و علم کے ساتھ نکلا کہ کیسے یہ رشتہ محض میری غربت کی سبب سے مر چکا ہے اور کیسے لوگوں کے دلوں سے قدر و مروت ختم ہو گئی۔ محل کے قریب اس نے دیکھا کہ 3 لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے، وہ کسی چیز کے بارے میں استفسار کر رہے ہوں۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ اس کے والد کا نام لے کر کہتے ہیں کہ وہ فلاں ابن فلاں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ میرے والد ہیں اور وہ بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں، جس پر وہ بہت افسردہ ہوئے۔ وہ اس کے والد کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اس کے والد کے لال و جواہر کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ہمارے پاس مرجان کی قیمتی ٹکڑے ہیں جو اس نے امانت کے طور پر ہمارے پاس چھوڑے تھے۔ چنانچہ اس نے مرجان کا بھرا ہوا ایک بہت بڑا تیلا اس کے حوالے کیا اور چل دیے۔ اس نوجوان پر حیرت طاری ہو جاتی ہے اور اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آتا کہ وہ اسے کیسے سچ مان لے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ اسے کہاں اور کس کو بیچے، کیونکہ اس کے شہر میں تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ لہٰذا وہ کسی تاجر کی تلاش میں نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی عمر کی خاتون سے اس کی ملاقات ہو گئی جو شکل و شباہت سے نیک سیرت لگتی تھی۔ اس خاتون نے اس سے پوچھا کہ بیٹا، مجھے آپ کے شہر میں جوہر کی تلاش ہے، کہاں ملے گا؟ نوجوان نے پوچھا کہ آپ کس قسم کی جوہر خریدنا چاہتی ہے؟ خاتون نے جواب دیا، مجھے خوبصورت پتھروں کی تلاش ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو اور ان کی قیمت کوئی بھی ہو۔ نوجوان نے پوچھا کیا آپ مرجان خریدنا چاہیں گی؟ اس نے کہا میں بالکل خریدوں گی۔ نوجوان نے مرجان کی کچھ ٹکڑے تیلے سے نکالے اور خاتون کے حوالے کر دیا۔ خاتون نے جب قیمتی پتھر دیکھے تو حیران رہ گئی اور وہ ٹکڑے خرید لیا اور یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ وہ باقی والے ٹکڑے خریدنے کے لیے دوبارہ آئے گی۔ یوں نوجوان کے حالت میں بہتری آنے لگی اور اس کی تجارت بحال ہونے لگی۔ پھر اسے اپنے دوست کی یاد آئی جس نے برے حالات میں اس سے ملاقات کرنا گوارا نہ کی، تو اس نے ایک خط میں 2 اشعار لے کر بھیجے۔ ترجمہ: میں ایسے دوست کی صحبت میں رہا جن میں وفا نہیں، جو حلیوں اور بہانوں سے دوستی نبھاتے ہیں۔ وہ میری امیری کے وقت مجھے عزت دیتے ہیں اور جب میں مفلس ہو گیا تو وہ جاہلوں والا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن دوست نے کوئی جواب نہیں دیا، تو وہ لڑکا خاموشی سے دوست کے گھر گیا تاکہ دیکھے کہ اس کے دوست نے خط کا جواب کیوں نہیں دیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت اس کے گھر میں نوکر و چاکر کو ہدایت دے رہی ہیں، تو اس نے ایک نوکر سے پوچھ لیا، تو اس نے جواب دیا اور اس کے دوست کا نام لے کر کہ اس کی ماں ہے۔ تب وہ سمجھ گیا اور دوست کے پاس چلا گیا اور کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ دوست نے جواب دیا کہ دوست کو دوست سے ایسی نیکی کرنی چاہیے کہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ والسلام۔